بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسی ہستی کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کے جگر کا ٹکڑا تھے۔ ان کے سب سے نیک اور صالح بیٹے تھے اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص علم و حکمت عطا کی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت شیث علیہ السلام کی، جنہیں تاریخ میں پہلا نبی مانا جاتا ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد زمین پر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو پھیلانے کے لیے مبعوث ہوئے۔ یہ کہانی صرف ایک نبی کی زندگی کی نہیں، بلکہ یہ ہمیں ان آزمائشوں کے بارے میں بھی بتاتی ہے جو انسانیت کی ابتدا میں پیش آئیں۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ نیکی اور بدی کی جنگ کیسے ہمیشہ سے جاری ہے اور اللہ کے برگزیدہ بندے کیسے شیطان کے فتنوں سے بچ کر حق کی راہ پر چلتے ہیں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں حضرت شیث علیہ السلام کی کہانی کا۔ حضرت شیث علیہ السلام کی پیدائش۔ ناظرین، جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جنت سے زمین پر اتارے گئے تو ان کے ہاں کئی بچے پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے زیادہ مشہور حضرت قابیل اور حضرت حابیل تھے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ قابیل نے اپنے ہی بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ یہ زمین پر پہلا قتل تھا جو حسد اور شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے ہوا۔ اسی صدمے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک اور بیٹا عطا کیا جن کا نام شیث رکھا گیا، جس کا مطلب ہے اللہ کا عطیہ، گفٹ آف گاڈ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے محسوس کیا کہ یہ بیٹا ان کے لیے اللہ کی طرف سے خاص رحمت ہے، کیونکہ وہ نہایت صالح، نیک اور اطاعت گزار تھا۔ نبوت کا ملنا اور حضرت آدم علیہ السلام کی نصیحت۔ حضرت شیث علیہ السلام اپنی ابتدائی زندگی سے ہی نیک سیرت تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت شیث علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ اس وقت انسانوں کی آبادی بہت کم تھی اور لوگوں کو ایک رہنما کی ضرورت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیث علیہ السلام کو وصیت کی کہ وہ ہمیشہ اللہ کے دین پر قائم و دائم رہیں، عدل و انصاف سے فیصلے کریں اور شیطان کے فتنوں سے بچیں۔ یہی نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیث علیہ السلام کو ایک خاص صحیفہ بھی دیا جس میں اللہ تعالیٰ کی ہدایات لکھی ہوئی تھیں۔ اس کتاب میں حضرت آدم علیہ السلام کو دیے گئے احکامات درج تھے اور حضرت شیث علیہ السلام کو انہی احکامات پر عمل کرنا تھا۔ حضرت شیث علیہ السلام کی قوم اور شیطان کے فتنے۔ ناظرین، حضرت شیث علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے دین کی طرف بلایا اور لوگ بھی نیکی کی راہ پر چلنے لگے، لیکن اسی دوران حضرت قابیل کی نسل الگ ہو چکی تھی۔ قابیل، جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا، ایک بغاوتی ذہنیت کے ساتھ الگ ہو چکا تھا۔ اس وقت دنیا میں دو طرح کے گروہ بن چکے تھے۔ پہلا گروہ حضرت شیث علیہ السلام کی قوم جو پہاڑوں پر رہتی تھی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول و مگن رہتی تھی۔ دوسرا گروہ قابیل کی نسل جو میدانوں میں رہتی تھی، دنیا پرستی میں مبتلا ہو چکی تھی اور شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو چکی تھی۔ شیطان نے قابیل کی نسل کو گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ انہیں گانے بجانے، رقص اور برائیوں کی طرف مائل کر رہا تھا۔ وہ عورتوں کو بے پردہ کروا کر انہیں فتنہ بنانے لگا۔ حضرت شیث علیہ السلام کی قوم ان برائیوں سے محفوظ تھی، لیکن شیطان چپ نہیں بیٹھا۔ اس نے ایک چال چلی۔ اس نے کچھ لوگوں کو بہکایا کہ وہ پہاڑوں سے نیچے جا کر قابیل کی نسل کے ساتھ میل جول رکھیں۔ یہیں سے پہلی بار دنیا میں فحاشی اور بے حیائی پھیلی۔ لوگ رقص و موسیقی میں مگن ہونے لگے اور رفتہ رفتہ حضرت شیث علیہ السلام کی قوم کے کچھ افراد بھی اس فتنے کا شکار ہو گئے۔ حضرت شیث علیہ السلام کی نصیحت اور تبلیغ۔ حضرت شیث علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت نصیحت کی۔ انہوں نے کہا،
اے لوگو، یہ شیطان کی چال ہے، وہ تمہیں اللہ کے دین سے دور کرنا چاہتا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کی عبادت پر قائم رہو اور برائیوں سے بچو۔ انہوں نے اپنی قوم کو مسلسل اللہ کی طرف بلایا، اور جو لوگ ایمان پر قائم رہے وہی کامیاب ہوئے، لیکن جو لوگ شیطان کے فتنوں میں پھنس گئے وہ دنیا میں بھی نقصان میں رہے اور آخرت میں بھی۔ حضرت شیس علیہ السلام کی وفات اور وراثت۔ ناظرین، حضرت شیس علیہ السلام نے تقریباً 912 سال کی عمر پائی۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنی قوم کے نیک لوگوں کو وصیت کی کہ وہ اللہ کے دین پر قائم رہیں اور شیطان کے فتنوں سے بچیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت انوش علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی اور وہ اللہ کے دین کو پھیلانے میں مصروف ہو گئے۔ ناظرین، حضرت شیس علیہ السلام کی کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ حضرت شیس علیہ السلام کی کہانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ شیطان ہمیشہ انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے اس نے قابیل کو بہکایا، ویسے ہی وہ ہر دور میں فتنہ برپا کرتا ہے۔ آج بھی میڈیا، سوشل میڈیا اور فحاشی کے ذریعے شیطان لوگوں کو اللہ سے دور کر رہا ہے۔ اللہ کے نیک بندے ہمیشہ آزمائش میں رہتے ہیں۔ حضرت شیس علیہ السلام کو بھی اپنی قوم میں برائیوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ ثابت قدم رہے۔ ہمیں بھی اپنے ایمان پر مضبوطی سے قائم رہنا چاہیے۔ نیکی اور بدی کی جنگ ہمیشہ جاری رہے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کا ساتھ دیں اور برائی سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہ تھی حضرت شیس علیہ السلام کی مکمل کہانی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کتنے سال کی عمر پائی، کیونکہ یہ میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکی ہوں۔ مزید ایسی ایمان افروز کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔